خاندان ولایت و رسالت پہ آواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سعد وفی کل سعا ولیا والحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہم ورزقتم تمتعوا فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. الہی امین اللہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. الہی سر اللہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. الہی بقیت اللہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. الہی امام انس والجان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. الہی شریف القرآن کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. الہی امام انس والجان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. الہی ہماری ہر دعا قبول بے حق علی بے حق بطول. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. خاندان ولایت و رسالت پہ بلند ترین بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وفرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بواز بلند. توجہ ہے بات شروع کی جائے. سب سے پہلے آج کی صف ماتم اور آج کی صف عزا اور آج کی صف ولا اور آج کی صف معرفت پر اور آج کی صف نجات پر اور آج کی صف قبولیت پر اور آج کی صف عظمت پر اور آج کی صف فضیلت پر اور آج کی صف انتظار پر درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیبت میں فرزند عمران فرزند مصطفیٰ فرزند مرتضیٰ فرزند سیدہ فرزند حسن و حسین کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق انعام و مدبر امور وہ حقیقی آیت اللہ وہ حقیقی حجت اللہ وہ حقیقی حجت والاسلام والمسلمین وہ حقیقی قائد ملت جعفریہ روح غیبت سے پردہ ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجا کر کے اپنے پہلے خطبے سے بتلائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب تھا. اللہ مختصر ذرا مختصر یا رسول اللہ. توجہ آپ کی ہو گئی. کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں کوئی لمبا چوڑا فضائل نہیں. 1446 ہجری کا عشرہ محرم الحرام. اس مجلسوں میں اس عشرہ محرم میں نا ساجد بھائی ہم بلا تفریق و مذہب سب کو دعوت دیتے ہیں. یعنی کہ نہ ہم مذہب دیکھتے ہیں نہ ہم برادری دیکھتے ہیں نہ ہم مسلک دیکھتے ہیں نہ ہم حسب دیکھتے ہیں نہ نسب دیکھتے ہیں نہ وجود دیکھتے ہیں نہ لباس دیکھتے ہیں نہ رنگ دیکھتے ہیں نہ رفتار دیکھتے ہیں نہ گفتار دیکھتے ہیں. تو جملہ شاید ساجد شاہ جی میں غلط یہاں پہ کہہ گیا. بلاتے ہم نہیں بلاتے حسین ہے. اعلان ہمارا ہے بلاتے نواب کربلا ہے. ساجد
اسد بھائی ہمارے درمیان جو آپ تو ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، اب آپ ہر بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے درمیان جو ہے نا، ہمارے درمیان جو ہے نا توحید پرست، میں نے یہاں پہ رسالت پرست کی بات نہیں کی، امامت پرست کی بات نہیں کی، ولایت پرست کی بات نہیں کی، عصمت پرست کی بات نہیں کی، اور ہاں بت پرست کی بات نہیں کی۔ میں نے کہا جو ہمارے درمیان ہے نا، جتنے بھی توحید پرست، انہیں اس ذکر میں آنا بھی چاہیے۔ انہیں کیوں آنا چاہیے؟ اہل مامو کنجن انہیں اس لیے آنا چاہیے کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر حسین نکال لیا جائے نا تو اللہ نہیں ملتا۔ جو چاہتا ہے زمین پہ خدا تلاش کرے، اسے کہو وہ بس کربلا تلاش کرے، کیونکہ کربلا وہ سرزمین ہے۔ بڑے انبیاء کو پناہ دی، بڑے لوگوں کو پناہ دی، کربلا نے فقط پناہ نہیں دی۔ کربلا وہ زمین ہے، آخری بندے تک جو جملہ میں دینے لگا ہوں، کربلا وہ زمین ہے جس نے زندوں کو بھی سمیٹا ہے، مردہ کو بھی سمیٹا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اپنے چھٹے بادشاہ کی ذات پہ صلوات پڑھیں۔ چھٹے بادشاہ سے ایک صحابی نے عرض کی ساجد بھائی کہ مولا کیا اونٹ جنت میں جائے گا؟ کہاں جناب سہلے کا اونٹ جنت جائے گا؟ اونٹ نہیں۔ اچھا اگلا سوال، پہلے یہاں تک تھا حلال جانور تک سوال، اب اگلا جو اس نے سوال ہے، کہا مولا کیا گدھا سال جنت میں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اب یہاں تک صرف حرام پہ رہا، اب بات آ گئی عین نجاست کی۔ کہا مولا کتا جنت میں جائے گا؟ کہا اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، اور وہ بھی کتا جنت میں جائے گا جو کربلا کی سرزمین پہ مرے گا۔ نہیں 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 نہیں، توجہ نہیں کی۔ اچھا وہ حیران پریشان ہو گیا، مولا اونٹ کی سمجھ آئی، گدھے کی سمجھ آئی، نجس العین کی سمجھ کیسے؟ کہا مولا نے فرمایا یاد رکھنا جو کربلا میں بے شک کتا مرے، بے شک سور مرے، بے شک اونٹ مرے، کوئی حلال مرے یا کوئی حرام مرے، بس اتنا یاد رکھنا اگر کوئی حرام مرتا ہے تو خدا اس کے وجود میں نور انسانیت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کی ذرا توجہ تھوڑی سی جلوانے کے لیے اپنے موضوع پہ آنے لگا تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، کیونکہ حکم تو ہوا 30 منٹ کا، میری کوشش ہوگی 30 منٹ سے بھی پہلے نمبر چھوڑ دوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کی جو خطابت ہے گھنٹوں والی نہیں ہے۔ خطیب کا حق ہے کہ ایک جملے میں ایسا میسج دے دے کہ مومنین گھر تک یاد رکھیں۔ تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، میں نے سورہ مبارکہ شعراء سے آیت نمبر 19 پڑھنے کا 219 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا نور ساجدین میں خلق کیا، یعنی یہی نور جناب آدم میں آیا، جناب آدم کیا ہوئے؟ ساجدین ہوئے۔ نوح میں آیا، نوح کیا ہوئے؟ ساجدین ہوئے۔ یعقوب میں آیا، یعقوب کیا ہوئے؟ ساجدین ہوئے۔ یوسف میں آیا، یوسف کیا ہوئے؟ ساجدین ہوئے۔ ابراہیم میں آیا، ابراہیم کیا ہوئے؟ ساجدین ہوئے۔ اسماعیل میں آیا، اسماعیل کیا ہوئے؟ ساجدین ہوئے۔ موسیٰ میں آیا، موسیٰ کیا ہوئے؟ ساجدین ہوئے۔ عیسیٰ میں آیا، عیسیٰ کیا ہوئے؟ ساجدین ہوئے۔ اس منبر کی عظمت کی قسم ہے، آدم سے لے کے عبد المطلب تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب کیا ہے؟ ساجدین ہے۔ اس محلے کی چپ کی قسم ہے، تمام کے تمام انبیاء ساجدین ہے۔ پوری کائنات میں حسین کا بیٹا ہے جو سید الساجدین ہے۔ بسم اللہ، مختصر بھائی مختصر۔ زندہ آباد، زندہ آباد، علی ولی اللہ۔ بڑا جوانی کا سامنے موضوع میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، کیونکہ فیصل شاہ جی کی حکم ہوا تھا کہ آپ نے
سید الساجدین پڑھنا ہے، انہوں نے کہا تھا مصحف پڑھنا ہے، لیکن میری عادت ہے جب کسی معصوم کا مصحف پڑھتا ہوں تو شاید فضائل سے لے کے مصحف تک آتا، تو میں نے آپ کو موضوع اب بتا دیا، آدم سے لے کے حضرت عبد المطلب تک سب ساجدین ہیں، حسین کا بیٹا سید الساجدین ہے۔ جناب سید الساجدین کا ظاہری طور پہ 38 ہجری کو اسی دنیا میں ظاہری طور پہ ظہور ہوا۔ شاہ نجف نے پوتے کو ہاتھ پہ اٹھایا ہوا تھا، شاہ نجف کے ہاتھ پہ سید الساجدین ایسے اترے جیسے محمد کے دل پہ اللہ کا قرآن اترا۔ جناب علی کے سامنے یعنی علی نے علی کو مخاطب کر کے اپنا اس کا ماتھا چوم کے فرمایا، واہ میرے حسن کی، میرے سجاد کی آنکھیں ہیں میرے حسن جیسا، چہرہ ہے میرے حسین جیسا۔ کہا یاد رکھنا دنیا والوں، میں علی محمد کی جان ہوں، سجاد میری جان ہے۔ تو میرے محترم سامعین گرامی قدر موالیان حیدر قرار سادات و غیر سادات، کسی نے میرے مولا سید الساجدین سے پوچھا کیا آپ علی کی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کیا علی بن سکتے ہیں؟ سجاد کی آواز آئی، او اپنا تلقا بکواس بند کر، تو علی بننے کی بات کرتا ہے، میں علی ہوں۔ کہا اچھا پھر دلیل دیجئے، پھر مجھے بتائیں آپ قرآن علی کی طرح سنا سکتے ہیں؟ حسین کے بیٹے نے مسکرا کے کہا